کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں عموماً پبلک کے اندر، تو جب باہر کے ملکوں میں یہ لوگ آتے ہیں تو وہاں جب یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ہماری کمپنیوں میں بھی کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کام کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، بیٹھتے اٹھتے بھی ہیں، تو یہاں ان کو کیوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ تو اس میں میرا یہ اندازہ یہ ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں سمجھنے والی۔ ایک یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی قوم کی قوم بری نہیں ہوتی، یعنی کہ 100% کوئی قوم بری نہیں ہوتی۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی فرمایا ہے کہ کسی بھی قوم کی قوم کو برا نہ کہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر کہ یہودیوں کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر ان کو تم پہاڑوں کے حساب سے بھی سونا دو تو جب بھی مطالبہ کرو اسی وقت تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو اگر بعض ایسے بھی یہودیوں کے اندر ہوں گے کہ اگر ان کو تم کچھ درہم بھی سونا دے دو، کچھ دینار یا کچھ پیسے بھی دے دو، تو جب تک ان کے سر پہ کھڑے رہ کے مطالبہ نہ بار بار کرتے رہو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر، اب یہودیوں کی قرآن کریم کے اندر برائی بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی برے لوگ بھی موجود ہیں اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان میں اکثریت برے لوگوں کی ہے اور ان کی برائی کی وجہ وہ خود نہیں ہے، برائی کی وجہ وہ برے رہنما ہیں جو ان کو غلط رستے پہ چلاتے ہیں، جو ان کو اچھے رستے کی طرف نہیں چلاتے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ صرف احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ نفرت نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ کھل کے اظہار کر رہے ہیں۔ جب 1974 میں ہمارے خلاف قانون بن گیا، ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے، پھر 1984 کے اندر ہمارے اوپر مزید پابندیاں لگا دی گئیں، اس کے بعد ان کو موقع ملا کہ یہ ہمارے خلاف پراپوگنڈا جاری رکھتے اور ہر وقت ہمارے خلاف یہ جھوٹ بولتے رہتے۔ اس کی وجہ سے ہمارے خلاف نفرت میں اضافہ ہوتا رہا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اس طرح کہ میرے پاس یہاں فیس بک کے اوپر چونکہ سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے تو ہر بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ اسکول کے اندر کلاس کے بچوں کو اسمبلی جب ہوتی ہے تب کھڑا کر کے بتاتے ہیں جی قادیانی کافر ہیں، قادیانی برے ہیں، قادیانی یہ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بارے میں باتیں سکھاتے ہیں۔ جب بچپن سے لے کر جوانی تک ایک بندے کو ہمارے مخالفت میں جھوٹ بول کر بات سکھائی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس بندے کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ ہمارے بارے میں اچھا خیال کیسے کر سکتا ہے؟ وہی لوگ، وہی مولوی، دیوبندیوں کے مولوی بریلویوں کے خلاف، وہابیوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف، شیعہ کا مولوی باقی دونوں کے خلاف اور سنیوں کا مولوی باقیوں کے خلاف۔ سنیوں کے مولویوں کی ویڈیو موجود ہیں فیس بک کے اوپر جس پہ وہ کہتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر، کہ جناب اگر تمہیں کوئی مسئلہ پڑ جائے تو اگر اپنے چھت پہ کھڑے ہو کر وہابیوں کے گھروں کی طرف منہ کر کے گندی گالیاں دو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کسی بہت بڑا مولوی ہے بریلویوں کا، اس نے کہا کہ ایک بندہ حج پہ جانے لگا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے تو کچھ آتا نہیں تو وہاں جا کے میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا تم وہابیوں کو گالیاں دیتے رہنا تو تمہارا حج ہو جائے گا۔ تو جب اس قدر گندی اور گھٹیا اور نیچ سوچ ان لوگوں کی ہو تو یہ جب یہ آپس میں بھی اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہوں تو جب ہماری طرح کا ایک طبقہ جس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگائی گئی ہے، جب تک یہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں تھی تو حالات بہت مختلف تھے۔ تب یہ تھا کہ اگر یہ ہمارے خلاف کوئی بات پبلک میں کرتے تھے تو ہم بھی پبلک میں بیٹھ کر ان کے خلاف اس کا جواب دے دیتے تھے، پھر ہم ان کے جو اکابر ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے سناتے تھے اور ان کو دکھا دیتے تھے کہ جناب یہ باتیں آپ نے ہمارے ساتھ کی ہیں، اس کا یہ جواب ہے۔ تو ابھی یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے پابندی، اب جس طرح یہ مفتی مبشر حسین صاحب جو ہیں یہ ویڈیو کے اوپر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروگرام کر لیتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی نہ بھی کرے تو اس پر جھوٹا مقدمہ کر کے اس کو پھنسوا دیا جاتا ہے، لیکن یہ مولوی حضرات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے خلاف جس قدر چاہیں غلط زبان استعمال کریں، پاکستان میں ان پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اگر ہم ان کے خلاف کچھ کہنا چاہیں گے وہ کہیں گے جی آپ پہ تو پابندی ہے، آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے یہ حالات تھوڑے اس وجہ سے مختلف ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بھی میں نے عرض کیا ہے مختلف قسم کی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، لیکن چونکہ زیادہ تر لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ باتیں ہمارے خلاف غلط سلط بتا کے وہ پلیوٹ کر دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ پھر نفرت ان کے اندر رہتی ہے۔ لیکن جب باہر کے ملکوں میں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، باتیں پوچھتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ایک رضوی بھائی صاحب ہیں